ایک باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، پھر جو ہوا اسے دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ اپنی بیٹی کو گڑیا وغیرہ دے کر یا کوئی کھلونا دے کر قبر میں بٹھا دیا کرتے تھے۔ بچی اسے کھیل سمجھتی اور یہ لوگ اس پر مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور پھوٹ کر رونے لگا۔ آپ نے اس شخص سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے گھر میں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی، مجھے بیٹے کی چاہت تھی، اس کے بعد بھی دوسری اولاد بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس بار میں بہت زیادہ دکھی ہوا، اس لیے میں نے اس بچی کو زندہ دفن کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ تقریباً 2 برس کی ہو چکی تھی۔ ایک دن اسے انگلی پکڑ کر دفنانے کے لیے لے جانے لگا۔ میری بیٹی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی، ہم دونوں باپ بیٹی چلے جا رہے تھے۔ میری بیٹی بڑی خوش تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جا رہی ہے۔ میری بیٹی پورے راستے مجھ سے اپنی تتلائی زبان میں بات کر رہی تھی اور میں اس کو پوری راستے بہلا ہی جا رہا تھا۔ اس کے بعد یا رسول اللہ، ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک جگہ مقرر کی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا، یعنی اس کے لیے قبر تیار کرنے لگا۔ جب میری بیٹی نے مجھے ایسا کرتے دیکھا تو وہ بھی میرے پاس آ گئی، اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی۔ اس دن میں نے سفید کپڑے پہنے تھے، اس وجہ سے میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ یا رسول اللہ، میری بیٹی اٹھی اور میرے کپڑوں پر سے اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی، میرے کپڑے صاف کرنے لگی۔ میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا، وہ میرے کپڑوں سے مٹی ہٹا رہی تھی۔ یا رسول اللہ، پھر روتے روتے کہنے لگا، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں ایک گڑیا دی اور اسے قبر میں بٹھا دیا، اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب مجھے ایسا کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ جب مٹی اس کے سر تک پہنچ گئی، جب میں اس کے سر پر مٹی ڈالنے لگا تو میری طرف خوف بھری نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ابا جان، آپ پر میری جان قربان، مجھے کیوں دفنا رہے ہو؟ میں نے اس کی بات کو انسنا کر دیا، جلدی اس پر مٹی ڈال دی، اسے زندہ دفنا دیا۔ وہ شخص حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قصہ بتا رہا تھا اور دہاڑے مار کر روتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے نم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، جو اپنی بیٹیوں کا نہیں ہوگا وہ میرا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ انسان خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے صدقے سے اسے جنت عطا فرماتا ہے، کیونکہ بیٹی کو پالنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ بیٹی کو پالنا، اس کا نکاح کرنا، اس کی اچھی تربیت کرنا، یہ ثواب ہے، جنت جانے کا راستہ ہے۔ غور سے سنیے گا، اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو اسے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے پالیے گا۔ بیٹی ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کی زندگی سنوار دیتی ہے، آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے۔